السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان وقت نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں PS 117 کی نامزد امیدوار شمیم ممتاز صاحبہ کے ساتھ. ہم ان کی طرف چلیں گے، بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے اس ایریے میں PS 117 میں جب ان کا ایک کارکن جو ہے وہ اپنی فیلڈ پہ تھا تو اس پہ جو ہے وہ حملہ بھی ہوا ہے. ہم اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں PS 117 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاریاں PS 117 میں کس طرح سے چل رہی ہیں؟ ماشاء اللہ، میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا بھی ظاہر ہے دیکھ ہی رہا ہے چیزوں کو. ہم بہت آخری لمحات میں جو ہے وہ داخل ہوئی میں یہاں پر، خاص طور پر ایک عورت ہونے کے ناطے. لیکن ٹیم میری بڑی ماشاء اللہ اسٹرانگ ٹیم ہے جو مجھے یہاں ملی، مقامی طور پر بھی اور پہلے کی بھی، اور تنظیم بھی میرے ساتھ ہے. تو ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، آفیسز بھی کھل رہے ہیں ہمارے، فلیگز بھی لگ رہے ہیں، وال چاکنگ بھی ہو رہی ہے، اور لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک تو میں خاتون، دوسرا پھر ظاہر ہے میں انہی میں سے اردو بولنے والی یہاں موجود ہوں. تو مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے اور مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع دیا گیا، جس طرح آج واقعہ ہوا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سرجانی کو ہم مختلف مافیاز کے شکنجے سے نکال سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر کون آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس سرجانی PS 117؟ دیکھیں، ڈرنے والے تو ہم ہیں نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ڈری اور ہمیشہ ہمارے لیے اتحاد بھی بنتے رہے، ہمارے دشمن بھی رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دشمن قوم ہے. میں تو سمجھ رہی ہوں کہ ہمارا دشمن کوئی بھی نہیں ہے، جس کا مظاہرہ کل میں نے کیا کہ متحدہ کے لوگ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ہماری گاڑی بھی روکی ہماری ریلی میں میری. لیکن اس کے باوجود میں نیچے اتری ہوں اور میں نے ان کے نعرے کے ساتھ نعرہ بھی لگایا ہے جی مہاجر کا. اس کے باوجود انہوں نے ہمارے کل بھی لوگوں کو تھریٹ کیا ہے کہ یہاں سے تمہاری ریلی گزری کیسے. تو بھائی تمہارے باپ کا روڈ تو نہیں ہے کہ تم نے وہ بک کرا لیا اپنے نام پر. ہم نے پھر بھی اپنے کارکنوں کو کہا نہیں، ہم نے کسی کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ ہمارا مقصد اس وقت الیکشن لڑنا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال رہی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو یہاں کے مقامی جو ہیں اس وقت جنہوں نے نام لے کے تھریٹ کیا ہے، تو میں تو یہاں کا جو کینڈیڈیٹ ہے شیخ عبداللہ یا عبداللہ شیخ جو بھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف بھی FIR کرنی چاہیے. پھر میں نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایک ضابطہ اخلاق 3-4 جو بڑی جماعتوں کے سربراہ ہیں ان کو بٹھا کے پولیس کی نگرانی میں یا DC کی نگرانی میں یا RO کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے. 15 دن تک وہ کمیٹی ضابطہ اخلاق پہ عمل کرے. جو بھی پارٹی خلاف ورزی کرے، جو بھی سے مطلب یہ نہیں کوئی جھوٹا جا کے میری تصویر لگا کے اور دوسرے پہ حملہ کر دے. تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کے اس جو یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. اور اگر میرے کسی بھی کارکن کا بال بھی بھیکا ہوا تو چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی ہیں. ابھی آپ کا جو کارکن تھا وہ فیلڈ پر تھا، کیا کر رہا تھا جو اس کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا؟ ہم نے وہاں پر جب دیکھا کہ سبھی لوگوں کے لگے ہوئے تو ہمارا بھی اختیار ہے نا کریمی چوک پر کہ ہم بھی جا کے، تو وہ لڑکا جھنڈے اور بینرز وغیرہ لے کے گیا تھا کہ آج اس نے ابتدا کرنی ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے کھڑا ہوا، وہ کچھ ہوئی ہوگی. ہم تو موجود نہیں تھے وقت پر اور کوئی CCTV کیمرہ بھی شاید ہمیں نہیں ملے وہاں. تو وہاں پہ جو بھی بات ہوئی ہو تو اسٹریٹ فائر اگر ہوا ہے تو ظاہر ہے میرا کارکن زخمی ہے. 2 لوگوں کے چہرہ شناسی بھی ہو چکی ہے تو یہ مس ہیپ ہوا ہے. اور یہ دوسرا ہو گیا کل سے لے کے آج تک. میں سمجھتی ہوں یہ کڑی ہے اور یہ آئندہ بھی چلے گی. اگر پولیس نے ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی یا مقتدرہ حلقوں نے جنہوں نے ان کو دوبارہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالی ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ہم نے کراچی کے امن کو بہت مشکلوں سے بحال کیا تھا. آج کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں الحمدللہ. 2-2 4-4 بجے تک ہمارے ہوٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ مالز پہ بھی لوگ موجود ہیں، شاپنگ بھی کر رہے ہیں، مختلف تقریبات بھی چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جان کے کراچی کے اور خاص طور پہ میرے حلقے PS 117 سرجانی کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح الیکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے یا پوسٹ پون کروایا جائے. میم، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے جو دیرینہ مسائل ہیں پانی، بجلی اور سیوریج کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے جیت جاتی ہیں تو یہ سب سے مین ایشو ہے یہاں کا پانی، بجلی، گیس، تو اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ؟ دیکھیں، پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ کراچی کبھی بھی ہمارے پاس 30 سالوں سے نہیں تھا. کبھی جماعت اسلامی کا میئر، کبھی MQM کا میئر، اور وہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے. پہلی بار ایسا ہوا کہ ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی کا آیا، پھر اب میئر پیپلز پارٹی کا آیا. لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور گریبان ہمیشہ پیپلز پارٹی کا پکڑتے رہے کہ ہم کام نہیں کرتے. ہمارا مقابلہ اس وقت کسی سے بھی نہیں ہے. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بے روزگاری، مہنگائی اور بدامنی اور جو بھی صورتحال ہے اس سے ہے. یہ سارے معاملات اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ مافیاز نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ اپنے بنیادی حقوق حاصل کریں، جس میں صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے. تو اسی وجہ سے یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ووٹر کو ہمیشہ غریب رکھو تاکہ وہ آپ سے سوال نہ کرے اور پھر 5 سال تک اس کو شکل نہ دکھاؤ. ہم اپنے ووٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں دیں،
8 फरवरी का, और अगले 5 साल में यहीं मौजूद हूँ। मेरे MNA साहब भी, हाफिज़ अब्दुल बर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हम अपने कारकुनों के दरमियान में मौजूद हैं 24 घंटे, और ये काम हम 5 साल में नहीं, 5 साल के अंदर अंदर पूरी कोशिश होगी कि अगर हम यहाँ से जीत के जाते हैं हल्के से, और नहीं भी जीत के जाते, काम अभी भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, यूसुफ गोट उठा के देखें, सारा हल्का उठा के देखें, काम अभी भी पीपल्स पार्टी करवा रही है। तो हम बिल्कुल यहाँ के मसाइल को समझते हुए मैं यहाँ आई हूँ। अपनी लीडरशिप से मैंने अपील की कि मुझे इस इलाके में काम करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी की हालत सुधर जाए। मैम मुझे ये बताएं कि आप पहले भी जो हैं वो MPA की सीट पे आप रह चुकी हैं, आपने वर्किंग की है, यहाँ के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको लगता है कि आप जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं तो उस पर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है लोगों की जानिब से? क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हैं वो थक चुके हैं, सबको वोट्स देकर लोग अब बैठ गए, उन्होंने कहा अब वोट नहीं देना है, अब जो होगा वो होगा बस। नहीं, मैं तो अपनी ख़वातीन को ख़ास तौर पे मुखातिब कर रही हूँ कि एक औरत ही दूसरी औरत के दुख दर्द को या उसकी ज़रूरियात को समझ सकती है। तो मैं औरत हूँ, और औरत होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तमाम ख़वातीन, क्योंकि मर्दों को शायद इतनी मुश्किलात नहीं है पानी, गैस और बिजली की वजह से जितनी ख़वातीन सफ़र कर रही हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये ख़वातीन बाहर निकलें, अपने हुकूक़ के लिए एक औरत के हाथ मजबूत करें। एक औरत अच्छी मैनेजर भी हो सकती है, क्योंकि वो अच्छी माँ होती है, अपने घर को चलाती है, तो एक अच्छी मैनेजर भी होती है। तो एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दें, और फिर देखें कि सरजानी के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जी, ये थी हमारे साथ शमीम मुमताज़ साहिबा, PS 117 की नामज़द उम्मीदवार। इससे पहले ये जो है वो 2 दफ़ा अपनी MPA की सीट भी संभाल चुकी हैं। तो यहाँ पे वर्किंग इनकी देखी जा सकती है कि यहाँ पे उन्होंने वर्किंग की है, और मज़ीद जो है इनका ये कहना है कि अगर यहाँ से जीत जाती हैं तो सरजानी की जो थोड़ा बहुत काम है, पानी का मसला है, बिजली का सेवरेज का मसला है, उसको ये बखूबी देखेंगी, हल करेंगी। इनके चेयरमैन साहब का भी यही कहना है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाता है तो जितने मसले मसाइल हैं कराची को एक नई शक्ल जो है वो नज़र आएगी। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।